اتنی خوشی کبھی زندگی میں نہیں ملی جتنی اس دن اللہ کے رسول کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں تو سب سے زیادہ محبت ہی اللہ کے رسول سے۔ ہمارے لیے اتنی خوشی کا دن اس سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے کبھی محبت کی نہیں۔ اسی کو محبت کہا جاتا ہے کہ محبوب کی بات کو ترجیح دینا، محبوب کی ہر بات اچھی لگے، اس سے ملنے کا اشتیاق ہونا۔ زبان سے انسان کہہ دیتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ بات کافی نہیں ہوتی۔ محبت اپنے ساتھ کچھ شرط مانگتی ہے، محبت کچھ تقاضا مانگتی ہے، اور یہ تقاضا میں نے کئی جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے بھی کہا تھا کہ یہ تقاضے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے، سنت پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی جائے، تعظیم و توقیر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مقدم رکھا جائے، ملنے کا اشتیاق ہو، امت کا غم ہو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی اس کے ساتھ بھی ہماری محبت ہو۔ اور میں جیسے پچھلے جو میں کہہ رہا تھا کہ عشق رسول کی بات ہو تو ہمارے بزرگ علماء دیوبند کی بات نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت گنگوہی کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا، آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو واقعہ بتایا۔ حضرت مدنی 18 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے درس دیتے رہے حدیث کا۔ آج میں اور آپ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارا ادب کہاں ہے، اور وہ لوگ کس طرح ادب کر کے گئے۔ 18 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے حضرت مدنی نے بخاری شریف کا حدیث کا درس دیا، اور جب حدیث جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت مدنی کہا کرتے تھے قال صاحب هذا القبر، جو اس قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور جب واپس آئے ہندوستان تو دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے ایک کیکر کا درخت لگوایا۔ اب آپ سوچیں ایک جگہ کے باغ ہے، پھول ہیں، خوبصورتی ہے، وہاں پر کیکر کا درخت کوئی لگا دے تو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ حضرت یہ باغ، یہ پھول، یہ باغیچہ خوبصورت، آپ نے یہاں پر یہ کیکر کا درخت لگا دیا، یہ تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حدیث جو پڑھی ہے کہ بیت رضوان جہاں صحابہ کا وہ واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، میں گزشتہ جمعہ بھی صلح حدیبیہ کی جو بات کر رہا تھا کہ جہاں صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ بے شک یہ کیکر کا درخت ہے، کانٹے ہیں، لیکن جب تک یہ یہاں لگا رہے گا مجھے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی رہے گی۔ نسبت اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب نسبت جڑ جاتی ہے تو پھر انسان ہر چیز کا احترام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جائے پھر زبان سے انسان دعویٰ نہیں کرتا، پھر اس کا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہی محبت اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ، ایک لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن اپنے علماء سے میرے بارے میں سنیں گے، مجھ سے حقیقی محبت کرنے والے وہی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن اپنے علماء سے میرے فضائل، میرے بارے میں سنیں گے، اور اگر ان کو یہ موقع مل جائے کہ اپنی مال، اپنے اولاد سب کچھ بیچ کے میری زیارت اگر ان کو ہو جائے تو وہ یہ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے محبوب میرے احبا جو ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مجھے ان سے جلدی ملا دیں۔
تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے احبا ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے جبریل کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ لوگ قیامت سے پہلے ایسے آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جو اپنے علماء سے میرے بارے میں سنیں گے، اگر دنیا کی ہر چیز ان کی محبوب جو ہے اگر اس کو وہ بیچ بھی دیں، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، ہر چیز کو بیچ دیں، اور اگر ان کو صرف یہ موقع مل جائے کہ ان کو میری زیارت ہو جائے تو وہ یہ کام کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تمام محبتیں غرض و غایت کی بنا پہ ہوتی ہیں، کوئی محبت ایسی نہیں ہے۔ آج ماں کو بچے سے محبت ہے، بچے کو ماں سے محبت ہے، اس کے پیچھے غرض ہے۔ آپ کو اپنے گھر والی سے محبت ہے، گھر والی آپ سے محبت کرتی ہے، وہ غرض ہے۔ استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، سوائے ایک محبت ایسی جس کے اندر کوئی غرض نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے ایک ہستی گزری ہے جو سجدے میں، اور اتنا لمبا سجدہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جب میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے، تو ملک الموت سے، موت کے فرشتے سے اللہ کے رسول پہلے کہتے ہیں کہ جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو فرشتہ اللہ سے جب پوچھ کے آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب سے کہہ دو تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں اب میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے اور آپ کے پاس آج اس محبوب کے لیے اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، یا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اپنا کچھ وقت نکال کے ان کے لیے ہدیہ درود کا بھیج دوں۔ اتنا ہمارا وقت مصروف ہو گیا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آتا ہے نا، تو بیوی پاس بیٹھ کے روتی ہے، عربی کے اندر وہ حدیث پاک